اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 68 تک آیات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان سے پہلی آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کے گھر میں داخلے کے آداب اور عام اہل ایمان کے گھروں میں داخلے کے جو آداب ہیں ان کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے، سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی اس عمل کو کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر محرمات کا ذکر کیا گیا، جو لوگ عام مومن خواتین کے محرم ہیں تو یعنی ازواج مطہرات کے بھی وہ محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں تو اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ مومنوں کو ستاتے ہیں بغیر کسی ایسی بات کے جو انہوں نے کی ہو، یعنی محض الزام تراشی کر کے ان کو ستاتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایک بہت بڑے بہتان کے مرتکب ہیں، بہت بڑا الزام لگاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا مقرر کی ہے جو دوسروں پر بلا وجہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ اب جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں پردے کے احکامات ہیں۔ پردے کے احکامات خواتین کے لیے یہ تو سورۃ النور میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور سورہ نور میں جس پردے کا ذکر ہے وہ عام طور پہ گھر کے اندر کے معاملات میں، کہ باہر سے کوئی جائے تو اجازت لے کے جائے، اور یہ کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے، اور خاص اوقات میں جو پردے کی پابندی ہے اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں جس پردے کا ذکر ہے یہ گھر سے باہر کا ہے،
اس سے پہلے بھی اس صورت میں پردے کے احکام گزر چکے ہیں، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے اسلام سے پہلے دور یعنی جو جاہلیت کا دور تھا اس دور کی طرح تم خود کو آراستہ پیراستہ بنا کر باہر مت پھرو۔ تو گویا جاہلیت اولیٰ میں بے پردگی عام تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیں، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر کسی ضرورت کے تحت نکلیں تو وہ اپنی جلباب، اپنی بڑی چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لٹکا لیں، اور پورے کا پورا جسم ان کا مستور اور چھپا ہوا ہو جب باہر نکلے۔ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد اور شریف عورتیں ہیں، اور اس طرح کوئی ان کو چھیڑے گا نہیں۔ مدینہ منورہ میں شروع میں گھروں کے اندر انتظامات نہیں تھے، تو قضاء حاجت کے لیے خواتین رات کے وقت باہر جایا کرتی تھیں، اور وہ اس لیے تاکہ کوئی نگاہ بد ان پہ نہ ڈالے یا کوئی آوازیں ان پہ نہ کسے۔ تو ازواج مطہرات جنہیں رات کے وقت اندھیرے میں ہی باہر جاتی تھیں، اس لیے کہ وہاں اوباش قسم کے لوگ بھی تھے، اور یہ زیادہ تر منافق لوگ تھے۔ وہ ایسے موقع کو استعمال میں لاتے تھے کہ یعنی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ستایا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، پھر بعد میں معذرت کر لیتے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو عام طور پہ باندیاں بے پردہ جایا کرتی تھی باہر، اس لیے کہ ان کو مالکوں کی خدمت کرنی ہوتی تھی، سودا سلف لانا ہو گیا، کوئی پیغام رسانی کی بات ہوگی یا کوئی اور کسی کام کے لیے، تو وہ پردے سے مستثنیٰ تھی۔ ان پہ اس قسم کے لوگ آوازیں بھی کس لیتے تھے، چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن چونکہ آزاد عورتیں، منکوحہ عورتیں، وہ جب باہر جاتی تو پردے کا حکم تو نہیں تھا، تو اسی کی آڑ میں وہ ان سے بھی چھیڑتے تھے، اور بعد میں اگر کہتے تھے بھائی کیوں چھیڑا، کہتے تھے او جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آزاد ہے یا یہ باندی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ کاش کہ نبی کریم علیہ السلام کم از کم اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ جب باہر جائیں تو باپردہ جائیں، ان کو تو کوئی نہیں چھیڑے۔ ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات ذکر کر بھی دی کہ آپ اپنے ازواج سے کہیں کہ کم از کم وہ بہت زیادہ لائق احترام ہیں، تو ان کے احترام میں کوئی فرق نہ آئے، آپ ان کو بھی۔ لیکن جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو حضور کیسے کہتے ہیں؟ عمر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ بہرحال سن 5 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، ہجرت کے 5ویں سال، اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات ہی کو کیا بلکہ تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا پابند بنا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پہلے حکم کیا تھا کہ قرن فی بیوتن، گھروں کے اندر رہو، ٹھیک ہے۔ تو انتہائی اشد ضرورت کے تحت یعنی کوئی باہر جائے تو جائے، ورنہ گھر کے اندر رہو۔ اب ضروریات تو انسان کو پیش آتی ہیں،
قضاء حاجت کی ضرورت ہے، یا اس کے علاوہ عزیز و اقارب کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے، یا اور کئی ضروریات ہیں جس میں عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تم کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے آپ کو بڑی چادر کے اندر لپیٹ کر، تو بڑی چادر ہو یا آج کل جو برقع ہے وہ بھی، مطلب کہ ایسا لباس ہو کہ ایک تو لباس بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے، سادہ لباس، اور دوسرا یہ کہ وہ جسم کو اس طریقے سے چھپائے کہ جسم کے نشیب و فراز اس میں ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ تو اس زمانے میں بہر ایسی بڑی چادر ہی استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ عورتوں کی عفت عصمت اسلام کے ہاں بڑی مطلوب چیز ہے، تو اس لیے پردے کے احکامات بھیجے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو عورتوں کی صحت پہ فرق پڑتا ہے جی، اور یہ کہ فلاں اور فلاں بات ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کون سا ہر وقت اپنے آپ کو لپیٹ کے باہر جانا، کسی ضرورت کے تحت تو جانا ہے، تو ضرورت کے وقت آدمی اور بھی تو بہت ساری پابندیاں اختیار کرتا ہے، تو یہ پابندی اختیار کر لی جو ان کی خود اپنے بچاؤ کے لیے اور ان کی عصمت کے لیے ہے، تحفظ کے لیے ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن جو بیمار ذہن ہے بہرحال اس کے ذہن ان کے اندر تو یہ بات نہیں آتی۔ تو چونکہ عورتوں کی عفت عصمت مطلوب ہے اور ان کا بے پردہ جانا یہ ایک بہت بڑی فحاشی کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے اسلام نے ان کو پابند کیا کہ وہ باہر جائیں تو ان کے حسن و جمال کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو، یعنی ایسا زیور پہن کے نہ جائیں جس کی چھن چھناٹ کی آواز آتی ہو، یا اس قسم کا لباس۔ اسی کے دوسرے فرمایا کہ عورت کا پورا جسم عورت ہے، عورت کا معنی قابل ستر ہے، عورت کا معنی کیا ہے؟ ستر، تو عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پورا جسم ہی قابل ستر ہے۔ تو مردوں کا تو جسم کا ایک حصہ قابل ستر ہے جو ناف سے گھٹنے تک ہے، جس کا چھپانا فرض ہے، باقی جسم کھلا رہ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عورت کا سر سے پاؤں تک، یعنی سوائے چہرے اور 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کے پورا جسم یعنی مستور ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت عورت ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے جی، اور وہ بیمار ذہنوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سفر شرعی بغیر محرم کے عورت کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ سفر شرعی جو کم از کم 3 دن کا سفر ہے تو وہ اتنہا بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت باہر نکلتے تو شیطان طاق میں رہتا ہے جی، طاق میں رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں پر یعنی باجماعت نماز بھی لازم نہیں کی گئی، نہ 5 وقتہ، نہ جمعے کی نماز، نہ عید کی نماز، یعنی پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے جماعت کی نماز نہیں ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا زیادہ موجب ثواب ہے بنسبت مسجد کے یا اجتماع میں آ کر پڑھنے کی، تو زیادہ سے زیادہ ان کے تحفظ جی کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام ائمہ کا یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے تو یا اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک یہ ہے کہ گھر میں اور گھر کے اندر بھی سب سے زیادہ تاریک کمرے میں، بالکل یعنی صحن سے اندر سے بھی جو زیادہ اندر کا کمرہ ہے، جتنا یعنی محفوظ ترین جگہ ہوگی اتنا ہی اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک صحابیہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو حضور نے منع نہیں کیا۔ صحابیات آتی تھیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، اور آپ نے مردوں سے بھی کہا ہے کہ اگر تم سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت مانگیں تو اجازت دے دیا کرو،
لیکن اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تمہارا یہ جذبہ اچھا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ پھر بھی صحابیات بہرحال آتی تھی، پڑھتی تھی نماز، تو جائز تو ہے اگر وہ ان شرائط کے ساتھ کہ خوشبو لگا کے نہ آئیں اور زیادہ خوشنما لباس پہن کے نہ آئیں، سادہ لباس میں آئیں، باپردہ آئیں، تو جواز تو ہے، لیکن فضیلت اسی کو ہے کہ گھر کے اندر جائے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیں، اس لیے کہ تبلیغ جو ہے نا وہ گھر سے اسٹارٹ ہونی چاہیے۔ اس سے سب سے پہلے اپنے اوپر، اپنے بعد جو اپنے زیر انتظام ہیں ان پر، پھر رفتہ 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 سلسلہ آگے جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیں، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، یہ غلط ہے۔ اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو بنت کا فرماتے ہیں، بنات جمع کا لفظ نہیں اس میں جی، تو جب بنات جمع کا لفظ فرمایا تو مطلب کہ ایک سے زائد تھیں، اور ایک سے زائد مطلب ہے کہ 4 تھیں۔ حضرت زینب سب سے بڑی، حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 تو آپ کی حقیقی اور صلبی بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ستیلی بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام تھا زینب، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی ابو سلمہ سے، تو آپ کی یعنی ستیلی اولاد بھی تھی۔ اسی طرح ام حبیبہ جو آپ کی بیوی تھیں، تو حبیبہ ان کی بیٹی تھی، اور ام سلمہ کی اور بیٹیاں بھی تھیں اور ان کے بیٹے بھی تھے۔ تو صلبی اور حقیقی اولاد کے علاوہ یعنی آپ کی ستیلی اولاد بھی تھی، لیکن صلبی اور حقیقی بیٹیاں آپ کی 4 تھیں، ایک نہیں تھی۔ یہ غلط بات ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں بنات سے مراد ہے امت کی بیٹیاں۔ تو امت کی بیٹیاں جو ہیں، امت کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تو نساء المومنین کا لفظ مستقل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے کہ مومنوں کی عورتوں کو کہو۔ تو مومنوں کی جو عورتیں ہیں وہ نبی کی وہ بھی بیٹیاں ہیں نا، روحانی بیٹیاں ہیں، تو ان کا تو مستقل ذکر کیا ہے۔ تو یہ بنات آپ کی صلبی بیٹیوں کا ذکر ہے، نہ کہ امت کی بیٹیاں، ان کے لیے الگ لفظ ہے۔ تو ان سب سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں لٹکا لیا کریں گھر سے باہر نکلتے وقت۔ اب یہ کہ چادر لٹکا لیں تو کتنی، کوئی جسم کا حصہ ایسا بھی ہے، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھیں، ایک آنکھ پر بھی پردہ ہو، باقی پورا لپٹی ہوئی ہو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ مستثنیٰ ہے، چہرہ پورا کا پورا بھی کھلا ہے، ہاتھ تو یہ پردے سے مستثنیٰ ہے، سورہ نور میں گزر چکا ہے۔ اس میں ائمہ کی اختلاف ہے، یعنی باقی اس مسئلے میں نہیں، اس میں کہ باہر جب خاتون نکلے تو چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، تو چونکہ نماز میں یہ اعضاء مستثنیٰ ہیں، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، باقی جسم کا کوئی ایسا نماز کے اندر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ الا ما ظہرا جو سورہ نور میں ہے، یعنی اس میں آتا ہے الا ما ظہرا، مگر جو اعضاء کھلے رہتے ہی ہیں ان کو ڈھانپ نہیں سکتی، یعنی چہرہ، ہاتھ، تو وہ یعنی مستثنیٰ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دراصل پردے کے بارے میں کوئی جچی تلی بات نہیں ہے جو ہر وقت ہر عورت پر ہر حال میں لاگو ہو، بلکہ یہ حالات کے تحت اس میں نرمی یا سختی ہے۔ پھر عورتوں کے عمر کے لحاظ سے بھی ہے، پھر معاشرے کے لحاظ سے بھی ہے،
فرض کریں کہ معمر عورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ نور میں مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ وہ اگر زائد کپڑا ہٹا دیں تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ جو اب نکاح اور شادی کی غرض نہیں رکھتی، اتنی عمر والی ہیں، لیکن جو جوان ہیں ان کی اس کی پابندی ہے۔ پھر وقت کی بات بھی ہے، فرض کر کے رات کو عورت باہر جا رہی ہے اور کوئی ہے نہیں ہے تو پھر پردے کی سختی بھی نہیں ہے، لیکن دن کے وقت جا رہی ہے تو پھر تو جوان عورت، بوڑھی عورت، دن رات، اور پھر یہ کہ سوسائٹی کس قسم کی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پردے کے احکامات میں نرمی یا سختی ہے۔ اور پھر بعض ایسی ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ جس میں چہرہ کھولنا ہی پڑتا ہے شناخت کرانے کے لیے، تو اس قسم کی ضرورت کے تحت بھی چہرہ کھول سکتی ہے کہ چہرے کی شناخت کرانی ہے، جیسے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا دوسری جگہ۔ تو بہرحال جس قدر بھی ہو سکے عورت کو یہ نہیں پردہ کرنا چاہیے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ لپٹ کر پردے کی حالت میں باہر جانا قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، اور پھر ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ یعنی وہ اس کی اوباش قسم کے لوگ جو خواہ مخواہ چھیڑتے ہیں، تو جب وہ باپردہ جائیں گی اب ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ او جی ہمیں پتہ نہیں تھا یہ باندھی ہے، یہ آزاد عورت ہے۔ جب آزاد عورت پردے میں جائے گی تو اب اس کو چھیڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ پردہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ ایک آزاد اور منکوحہ عورت ہے، یہ باندھی اور ملازمہ نہیں ہے۔ تو یہاں ایذا سے مراد وہی آواز کسنا، جی جس طریقے سے منافق کرتے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قانون کی پابندی پورے طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ کمی بیشی کسی سے ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ پردے کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ اب منافقوں کا ذکر فرماتے ہیں جو مسلمان خواتین کو ستاتے تھے، یعنی ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہ آئے یہ منافق عورتوں کو چھیڑنے سے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شہوانی مرض ہے، یعنی گو وہ منافق نہیں ہیں ٹھیک، لیکن ان کے دل میں شہوانی مرض ہے، اگر وہ عورتوں کو چھیڑنے سے باز نہ آئے اس قانون کے بعد، اور والمرجفون فی المدینہ، وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، ایسے بھی کرتے تھے جی، خواہ مخواہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا دیتے تھے، تو جو افواہیں پھیلاتے ہیں غلط افواہیں، تو کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی ہم ضرور آپ کو مسلط کر دیں گے ان منافقوں پر، ابھاریں گے آپ کو ان منافقوں پر، مسلط کریں گے ان پر، مطلب ہے کہ آپ کو حکم دیں گے کہ ان کی سرزنش کریں، ان کو سزا دیں، ان کو تعزیری سزا دیں۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ آپ کے پاس مدینہ شہر میں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، مگر بہت کم ہی ہوں گے جو مدینہ میں رہیں گے۔ ہم ایسے سخت قوانین ان کے لیے نافذ کریں گے اور آپ کو حکم دیں گے کہ یہ آپ کے پاس مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے، اور ملعونین، ان پہ پھٹکار ہوگی اللہ کی، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب ان کو مارا جائے گا، ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر یہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو مطلب ہے کہ ہم تعزیری احکامات آپ کو دیں گے اور آپ ان پر سختی کریں گے،
یہ یا بھاگ جائیں گے مدینہ سے یا پھر ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر یہ اس حرکت سے باز رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی کسی خاتون کو چھیڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت تعزیری حکم دیا۔ تو ایک حدود ہیں، ایک تعزیرات ہیں، دو قسم کی سزائیں ہیں۔ حدود تو وہ چند ہی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند جرائم کی خود مقرر کی ہیں، ان میں رد و بدل کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ جیسی ہیں تا قیامت ایسی ہی رہیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ان پہ عمل نہیں کرتے، لیکن وہ اگر جرائم ثابت ہو جائیں تو اس کی سزا جو اللہ نے مقرر کیا اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حدود جس میں ایک زنا کی حد ہے، ایک ناجائز تہمت لگانے کی حد ہے، چوری کی حد ہے، ڈکیتی کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے۔ تو حدود یہی ہیں 5۔ ان جرائم کے ثبوت کے بعد جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، 100 کوڑے سنگسار کرنا، 80 کوڑے یا شراب کے بھی 80 کوڑے ہیں، قذف کے بھی 80 کوڑے ہیں، زنا کے 100 کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سنگسار ہے، پتھر مار کے اس کی زندگی ختم کرنا، اور چوری کی یہاں سے ہاتھ کاٹنا۔ تو ان میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں چھوٹے بڑے، ان کی سزاؤں کو کہتے ہیں تعزیرات، اور وہ اللہ نے مقرر نہیں کی۔ تعزیرات یعنی باقی سب جرائم کی سزائیں وہ حاکم وقت یا جج یا پارلیمنٹ جو بھی ہے جو قانون بناتے ہیں، وہ ان کے حوالے کے کہ تم جو بھی مناسب سمجھو باقی جرائم کی سزا خود مقرر کرو۔ تو وہ کوڑوں سے لے کر قتل تک بھی سزا ہے، یعنی تعزیر کی سزا کوڑوں سے لے کر، جرمانے سے لے کر قتل تک کی بھی سزا جج دے سکتا ہے یا پارلیمنٹ کسی جرم کی سزا مقرر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک قصاص، لیکن قصاص کی سزا وہ چونکہ ہمیشہ مقرر نہیں ہے، اس میں 2 پہلو ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق العباد ہے تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ وہ سزا اللہ نے مقرر نہیں کی کہ لازمی طور پر قاتل کو مقتول کے بدلے میں مارا جائے، بلکہ اس کے وارثوں سے پوچھو۔ وارث اگر چاہتے ہیں کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان وہ لینا چاہتے ہیں تب تو جان دی جائے گی، وہ معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر سکتے ہیں، وہ معاوضہ لینا چاہتے ہیں تو معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، فری میں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو اس کا قصاص کا حکم قطعی اور نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو یعنی ختم کیا جائے۔ تو باقی سب تعزیرات ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو پہلے لوگوں میں بھی جاری رہا، پہلی امتوں میں بھی جاری رہا، یعنی اس زمانے میں بھی پہلی شریعتوں میں بھی مجرموں کو سزا دینے کا اللہ کا قانون رہا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ تو اسی طریقے سے وہ قانون اس شریعت کے اندر اس نبی کے لیے بھی جاری ہے جو پہلی امتوں میں جاری تھا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ ہرگز بھی اللہ کی اس سنت یعنی اس طریقہ کار میں تبدیلی نہیں پائیں گے کہ پہلی امتوں کے لیے تو ایک قانون تھا لیکن تعزیرات کا اور اس امت کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ تعزیرات کا، جرائم کی سزاؤں کا قانون جیسے پہلی امتوں کے لیے ان کی شریعتوں میں تھا، اس امت کے لیے بھی اس شریعت میں موجود ہے۔ یہ تو پردہ اور پردے کی خلاف ورزی کرنے والے یا اس کے باوجود مسلمان عورتوں کو ستانے والے جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ اب منافقوں ہی کے بارے میں ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے
تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ استہزاءً نبی کریم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے. یعنی قیامت کے بارے میں ایک سوال تو لا علمی کی وجہ سے کہ علم نہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے, ایک مذاق اڑانے کے لیے سوال. تو منافقوں کو جب ڈرایا جاتا تھا کہ تمہارے ان کردار اور کرتوتوں کی وجہ سے آخرت میں تمہیں سزا ملے گی, سدھر جاؤ, تو وہ استہزاءً کہتے تھے اچھا جی قیامت کب ہوگی؟ یعنی جس دن کی سزا سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ دن کب ہوگا؟ تو اب یہ نہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں, ان کو پتہ ہے کہ کائنات میں کسی کو بھی قیامت کا ٹھیک علم نہیں. تو وہ پھر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں؟ یعنی ہمارا تو اس پر اعتقاد نہیں ہے, ہمارا تو اس پہ یقین نہیں ہے. تو کافر اور منافق جو قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تو وہ مذاق کے طور پہ, لیکن کبھی لا علمی میں سیدھے سادے مسلمان بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے, لیکن وہ علم کے لیے کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے اس کا علم ہو جائے. جیسے کہ ایک دیہاتی صحابی, سادہ منش صحابی آیا اور اس نے حضور سے فرمایا کہ متی الساعہ, آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ایسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب بھی صحیح دیتے تھے. تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے کچھ تیاری کی ہے؟ تم جو قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کب ہوگی, تو کچھ سامان تیار کیا؟ تو اس نے بڑی سادگی سے کہا حضور میں نے کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھی, کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے, کوئی زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ سرمایہ میرے پاس نہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سرمایہ ہے بس. قیامت ہوگی تو اللہ کا دیدار ہوگا جی. تو یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا اچھا انت مع من احببت, تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے پیار کرتا ہے. یعنی تجھے آخرت میں اللہ اور رسول کی معیت رفاقت نصیب ہوگی. تو ایک سوال تو یہ ہے نا کہ علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے, اور ایک سوال منافق کرتے تھے اچھا جناب پھر قیامت کب ہوگی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, مطلب کہ ہمارا تو اس پر اعتقاد نہیں ہے. یسألک الناس عن الساعہ, آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی منافق اور کافر لوگ, اور یہ سوال مذاق اڑانے کا ہے. تو اس کا جواب آپ دیں قل انما علم عند اللہ, آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا ٹھیک علم اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, ان کو تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. پھر حضور کو اللہ فرماتے ہیں اور آپ کو کس نے بتایا, اے نبی آپ کو کس نے بتایا, یعنی ہم نے تو نہیں بتایا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں, تو آپ کو کس نے بتایا لعل الساعة تکون قریبا, ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو. پھر ہم نے آپ کو ٹھیک ٹائم نہیں بتایا. ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں جب پیدا ہوں گی تو قیامت بس آ جائے گی. تو علامات قیامت 3 طرح کی بڑی وضاحت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, اور پوری تفصیل کے ساتھ جی. اور وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی ہیں. ایک حضور کے زمانے کے قریب, بلکہ حضور کا زمانہ, ایک متوسط, ایک بالکل قیامت کے قریب. تو نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی اولین نشانیوں میں سے ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین, ایسا 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ اس طرح
یہ میں ہوں اور یہ پیچھے قیامت ہے، یہ آگے میں ہوں اور یہ پیچھے، مطلب کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں، کوئی دین، کوئی شریعت نہیں، آخری شریعت اور آخری نبی میں میرے بعد اگر آئے گی تو اب صرف قیامت آئے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو چاند دو ٹکڑے ہونا یہ حضور کا معجزہ ہے، اس کو اللہ نے فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، بس قیامت قریب آ گئی، یعنی یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اس معجزے کا ظاہر ہونا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور آج جو ہمارا دور ہے یہ درمیانی نشانیوں کا دور ہے۔ پہلی نشانیاں گزر گئی ہیں، اب بیچ والی نشانیاں آج کل چل رہی ہیں، اور یہ دور جب ختم ہوگا تو اس کے بعد بالکل آخری نشانیاں ہوں گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے کچھ بات چیت کر رہے تھے، آپ نے پوچھ لیا کس موضوع اور ٹاپک پہ بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور قیامت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ 10 نشانیاں، تو وہ 10 نشانیاں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں، یعنی یہ بالکل قیامت کے قریب کی نشانیاں ہوں گی، جس میں زمین 3 جگہ دھنسے گی، یعنی بڑی مقدار میں دھنسے گی، چھوٹی موٹی تو زلزلوں سے اب بھی دھنستی ہے نا، لیکن 3 جگہ بہت بڑی زمین جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، یہ بھی باقی ہے۔ پھر اس طریقے سے فرمایا ایک آگ نکلے گی عدن سے، عدن یمن، وہ لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے جائے گی، جلائے گی نہیں، بھگائے گی، جی یہ بھی ایک قریبی نشانیوں میں سے ہوگی۔ دابۃ الارض، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ایک جانور عجیب الخلقت زمین سے نکلے گا، حرم سے نکلے گا، صفا پہاڑی پھٹے گی تو نکلے گا، وہ لوگوں سے باقاعدہ بات کرے گا، اور سب جگہ گھوم جائے گا، اور جب وہ نکل جائے گا تو وہ مومن کے چہرہ چمک اٹھے گا، کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ دعوت اللہ، جی یہ بھی آخری نشانیوں میں سے ہے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بھی آخری نشانیوں میں سے ہے، جی یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت مہدی کا تشریف لانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، تو یہ سب آخری دور کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائیں تو قیامت نہیں آئے گی، تو یہ بالکل آخری ہوں گی۔ تو ابھی درمیانی نشانیوں کا دور چلا جا رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے اور فلاں ہوگا، جی زکوٰۃ لوگ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، اور قومی مال کو لوگ مال غنیمت سمجھ کے اڑائیں گے، جی قوم کا سردار فاسق ہوگا، جی قوم کے لیڈر رذیل قسم کے لوگ ہوں گے، یہ سب چل رہا ہے آج کل۔ اور پھر اس طریقے سے کہ عام شرابیں پی جائیں گی، ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی، تو یہ آج کا جو دور ہے نا، یہ سب چیزیں آج کے ہمارے دور میں موجود ہیں۔ تو آپ کو کس نے بتایا شاید کہ قیامت قریب ہو؟ ایک ہے یدری کا، ایک ہے ادرا کا، دونوں لفظ ایک معنی میں۔ جب ادرا کا معنی بھی ہے آپ کو کس نے بتایا، یدری کا معنی بھی ہے آپ کو کس نے بتایا، لیکن ادرا کا اس کے لیے آتا ہے کہ جس کے بعد اللہ بتا دیتے ہیں، اور یدری کا وہ ہے جس کے بعد والی چیز کو نہیں بتاتے۔ تو قیامت کے بارے میں ما یدری کا آپ کو کس نے بتایا، اور پھر آگے بتاتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ما ادرا کا جائے اس کے بعد پھر بتاتے ہیں، جیسے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کس نے بتایا آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے
کافروں پر پھٹکار کی ہے، لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جلانے والی آگ تیار کی ہے، بھڑکنے والی بھڑکیلی آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ تو سعیر کا معنی ہے بھڑکنا، شعلہ جی، لیکن سعیر جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، تو ایک طبقے کا نام سعیر ہے، لیکن سعیر کا لغوی معنی ہے بھڑکنا جی۔ خالدین فیہا ابدا، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ سعیر میں رہیں گے، یعنی جہنم میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی دوست نہ کوئی مددگار جو ان کی مدد کرے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے الٹے کیے جائیں گے آگ میں، یعنی اوندھے منہ ان کو جہنم میں ڈالے گا جائے، اس طریقے سے نہیں کہ یوں چلتے چلتے کود جائیں، بلکہ جا کر ان کو سر کے بھل اوندھے کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ذلت کی نشانی ہوگی۔ سزا تو اس طرح بھی ہے نا کہ یوں بھیج دیا جائے، لیکن اوندھا کر کے یہ ذلت کی نشانی ہے جی۔ تو اس دن الٹے کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں۔ یقولون، تو یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کی رسول کی بات مانتے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے، تو آج یہ برا دن نہ دیکھنا ہوتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب کی یا ویلا سے تو کچھ نہیں بنتا جی۔ دنیا ہی میں سوچ لیتے، اللہ نے نبی بھیجے تھے، تعلیمات دی تھی، تو اس وقت تو تم بگڑے ہوئے تھے، اب کہتے یا ویلا تھا، اے کاش کہ ہم ان کا رستہ پکڑتے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہیں گے، قالو کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے وڈیروں کی بات مانی، دنیا میں اپنے سرداروں اور اپنے وڈیروں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، ان دونوں قسم کے لوگوں نے ہم کو سیدھے رستے سے بہکائے رکھا۔ یہ ہمیں سبز باغ دکھاتے رہے کہ کامیابی اس میں ہے، خوشحالی اس میں ہے، ہمارے پیچھے چلو جی، وہاں جاؤ گے تو کیا ملے گا۔ ادھر بھی پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ کامیابی اس میں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں کامیابی اس میں ہے جی، اور ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کے پیچھے ہم چل پڑے جو ہمارے سردار ہمارے لیڈر تھے۔ تو اس میں دونوں طبقے ہیں، جیسے کہ قوموں میں بعض برادریوں میں سردار ہوتا ہے جی، یا جیسے کہ آج کل سیاسی لیڈر ہوتے ہیں سیاسی، اور اس میں غلط مذہبی پیشوا بھی ہیں، کبرا جی، یعنی ہمارے بڑے مذہبی رہنما۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی اس قسم کے طبقے ہیں جو صرف اپنے نفس اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو غلط رستے پہ لے جاتے ہیں۔ یوں جھنڈیاں لگاؤ، یوں چراغاں کرو، بس کامیاب ہو جاؤ گے جی۔ تو نماز کی بات نہیں، روزے کی بات نہیں، دین کی اور بات نہیں ہے، ان بھول بھلائیوں میں لگایا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ بھی اس میں کہ ہم نے ان کی بات مانی، اور جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے، جو نہ کرنے کے تھے وہ ہم سے کراتے رہے۔ تو بہرحال جو بھی غلط قسم کے پیشوا اور رہنما ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، تو ہم نے تو ان کی بات مان کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ اب ان کو ڈبل سزا دیجئے، کیونکہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ آگے آگے وہی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ اتنا تو کیجئے کہ ان کو سزا ڈبل دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت ڈالیے، بڑی پھٹکار ڈالیے۔ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں دیا ہے، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو ڈبل ملے گا، تم کو بھی ان کو بھی۔
ہاں، تمہیں عقل نہیں دیا تھا، تمہیں شعور نہیں دی تھی، تمہیں صحیح رہنما نہیں دیا تھے جی، تو تم کیوں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے تھے؟ اور ایک دفعہ نہیں، بار بار تم کو یہ دھوکہ دیتے تھے سبز باغ دکھا کر جی، پھر بھی تم انہی کے پیچھے ناچتے کودتے جاتے تھے جی۔ زیادہ تم بھی ایسے ہی مجرم ہو جیسے یہ مجرم ہیں، جرائم میں دونوں کم نہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی افسوس کا اظہار وہ کریں گے، لیکن اس کے افسوس کی کیا بات ہے، آج یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی ٹھوکریں لگ لگ کے کوئی سنبھلتا نہیں ہے، پھر بھی ووٹ انہی کو دیتے ہیں جن سے مار کھاتے ہیں جی، انہی کو پھر جانتے ہیں کہ دیکھو یہ آئے تھے کچھ نہیں کیا، پھر آئیں گے کچھ نہیں کریں گے، لیکن ایسی مت لوگوں کی ماری ہوئی ہے کہ یار اب تو کم از کم تھوڑا سا چینج ہو جاؤ، ایک دفعہ تو تم دوسروں کو بھی آزما لو نا، لیکن نہیں، ایسے بگڑے ہوئے ہیں دماغ مزاج کہ مار کھا کھا کر پھر اسی رستے پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال عقل اور شعور اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، ورنہ دنیا میں کوئی سسٹم ایسا چل رہا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کیا کرے یا کیا نہ کرے، اور جب تک اس طرف نہیں آئیں گے بات بنے گی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ تم اپنے دین پر نہ آ جاؤ گے، دین پہ نہیں آؤ گے، اس وقت حالت نہیں بدلے گی، لیکن ہم پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حالت بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔